رب کائنات نے دین اسلام کو دین کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ دین کا لغوی مفہوم اگر کیا جائے تو وہ بدلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور نظام کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی میں اگر کوئی لفظ بہتر ہوگا دین کا ترجمہ کرنے کے لیے تو وہ سسٹم ہوگا۔ تو اللہ کے نظام زندگی، سسٹم آف لائف جو مقصود ہے، یا یوں کہیے کہ جو مطلوب ہے، وہ فقط یا قابل قبول ہے، وہ فقط دین اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ پورے کے پورے اسلام کے حوالے سے ایمانیات، عبادات، رسومات، خوشی غمی کے مواقع ہوں، گھریلو زندگی، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، تعلیمی نظام، عدالت ہو، ریاست کے امور ہو، بین الاقوامی معاملات ہوں، زندگی کے تمام گوشوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرما کر ہمیں عطا فرمایا۔ آج ہماری محرومی کہیے، لاپرواہی کہیے کہ انگریزی کا ریلیجن جس کا ترجمہ ہم مذہب کے لفظ سے کرتے ہیں، ہم نے اسلام کو کچھ انڈیویجول یا انفرادی معاملات تک محدود کر دیا، جبکہ یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے لیے قرآن بتاتا ہے کہ بھیجا گیا۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی ذکر آتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، حضور علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں۔ سلطنت مملکت خدا داد پاکستان، ہم نے 74 برس پہلے اسی مقصد کے لیے سلطنت کو حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اقبال نے کہا تھا کہ اسلامی شریعت کے سوا انسانیت کے مسائل کا حل کہیں نہیں، اس کے لیے خطہ زمین چاہیے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ دنیا کے سامنے ایک نمونہ ہم پیش کریں کہ آؤ اپنی نگاہوں سے دیکھو، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ خلافت راشدہ کے نظام کو سامنے رکھتے ہوئے عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنی، اور اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں، کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ آج ہمارا سیاسی بگاڑ، آج ہمارا معاشی استیصال، آج ہمارا معاشرتی سطح پر تباہی بربادی کا معاملہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیم کو فراموش کر دیا گیا۔ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا معاملہ کب سنورے گا، سدھرے گا؟ جب ہم اللہ کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائیں گے اور مخلص ہو جائیں گے۔ آخر میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والوں اگر تم اللہ تعالیٰ کی نصرت کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، وہ تمہاری نصرت فرمائے گا، تمہاری مدد فرمائے گا، تمہاری پشت پناہی فرمائے گا، اور ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا۔ پاکستان اسلام کے نام پڑھ لیا، پاکستان کی بقا، پاکستان کا استحکام اسلام سے وابستہ ہے، اور ہماری آخرت بھی اسلام سے وابستہ ہے۔ اس پر عمل کریں اور اس دین کو قائم و نافذ کریں، دنیا بھی سنورتی ہے، یہ ملک بھی محفوظ رہے گا، اور سب سے بڑھ کر آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ یعنی انسانی زندگی میں 3 چیزیں ساتھ رہتی ہیں، گھر والے رہتے ہیں، اہل و عیال رہتے ہیں، مال رہتا ہے، عمل رہتا ہے۔ موت کی اس گھڑی میں گھر والوں کا کردار کیا ہوتا ہے، مال کا کردار کیا ہوتا ہے، اور عمل کا کردار کیا ہے؟ عمل کا کردار کیا ہے؟ آج کا یہ نادان انسان جس چیز کو سب سے زیادہ نظر انداز کر رہا ہے، وہی اس کی زندگی کی اس گھڑی میں سب سے زیادہ ساتھ دینے والا ہے۔ کہ اس گھڑی پہ کون سا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پہ بہت مہربان اور شفیق ہیں، مثال دے کر یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ تیری زندگی کی اس گھڑی، اور اس سے کسی کو فرار نہیں ہے، کسی کو فرار نہیں ہے، ہر شخص پر یہ گھڑی آنی ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا پیالہ سب نے پینا ہے۔ موت کی وجہ کیا ہے؟ کیوں موت آئی ہے؟ اس لیے کہ زندگی ہے۔ جو جیا ہے اس نے مرنا ہے، جو جیا ہے اس نے مرنا ہے۔ موت کی سب سے بڑی وجہ ہی زندگی ہے، اس کا سانس آیا ہے تو بھائی یہ زندگی کی یہ گھڑی آنے والی ہے، اور اس وقت جو چیز کام آنے والی ہے وہ نیک عمل ہے۔ یہ زندگی کا سب سے بہترین دوست ہے۔ اب ہم پر ہے اس سے ہم کتنی وفا کرتے ہیں، پھر یہ ہم سے وفا کرے گا۔ اب ہمارا اس کی کتنی قدر، اس کا لحاظ ہے، کل یہ ہمارا ساتھ دینے والا ہے۔ گھر والے کتنی ہوں گی، کتنی خیر خواہی کریں گے، لیکن موت تک نہ۔ مال کتنا ہے،
جب تک کہ سانس ہے اس وقت تک کام آ سکتا ہے، لیکن نیک عمل اس کی دوستی ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ تو زندگی کی فرصت بہت تھوڑی سی ہے، زندگی کے لمحات بہت تھوڑے سے ہیں۔ آدمی کوشش کرے کہ اللہ کرے یہ لمحات نیکیوں میں گزریں تاکہ کل کی زندگی میں یہ چیزیں کام آئیں۔ اب ذرا اس بات پر غور فرمائیے کہ یہی فرشتے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما رہے تھے باری تعالیٰ، اور ان سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہیں کو تو تعجب ہوا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی، اور ہم آپ کی کو اور کیا چاہیے؟ مطلب نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کی تسبیح ہم کر رہے ہیں، آپ کی حمد ہم کرتے ہیں، آپ کی تقدیس ہم کرتے ہیں۔ تو ایسی مخلوق پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں پیدا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلم، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ تھا کہ بھائی تم ہماری تسبیح کر رہے ہو یا تحمید اور تقدیس کر رہے ہو اور ہماری اطاعت کر رہے ہو، تو اس میں تمہارا کیا کمال؟ ہم نے تمہیں معصیت کی اور گناہ کی صلاحیت ہی نہیں دی، تمہارے اندر وہ جذبہ ہی پیدا نہ کیا، وہ خواہشات ہی پیدا نہیں کی جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی۔ اب ہم ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جس کے دل میں جذبات بھی ہوں گے، خواہشات بھی ہوں گی، گناہ کے داعیے بھی اس کے دل میں پیدا ہوں گے، اور پھر وہ ہماری عظمت اور ہماری محبت کی وجہ سے اپنی ان خواہشات کو ملیا میٹ کرے گا اور ان کو ناجائز خواہشات کو، گناہ کے جذبوں کو مٹا کر پھر ہمارا قرب حاصل کرے۔ تمہیں قرب حاصل ہے تمہاری تسبیح اور تقدیس کی وجہ سے، تمہاری اطاعت کی وجہ سے، جبکہ تمہارے اندر معصیت کی صلاحیت ہی نہیں۔ ہم اب ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں یہ ساری گناہ کے تقاضے ہوں گے، جذبات مچلیں گے، خواہشات پیدا ہوں گی، گناہ کے داعیے ابھریں گے، مگر جب یہ ان سارے گناہ کے تقاضوں کو مغلوب کر کے مٹا کر ہماری اطاعت کرے گا تو پھر وہ ایسا بن جائے گا کہ تمہارے حکم دیں گے کہ سجدہ کرو۔ اس سجدہ کروایا کہ نہیں آدم علیہ السلام؟ کون؟ کس سے کروایا؟ معصوم لوگوں سے، جن سے کوئی خطائی سرزد نہیں ہوتی، ان لوگوں سے کہ جن کا سوائے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کے کوئی اور کام نہیں، ان سے سجدہ کروایا۔ کس کو کروایا؟ جس سے خطا بھی ہونی ہے، پیدا ہی کیا گیا ہے۔ وہ کائے کے لیے پیدا؟ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ خطا کے اور غلطی کے اور گناہ کے جذبات اس میں ہوں گے، پھر اس کو یا تو مٹا کر بچے گا، یا اگر مبتلا ہو جائے گا تو ہمیں پکارے گا، ہم سے استغفار کرے گا، ہم سے مانگے گا، اور ہم اس کو مغفرت کریں گے، تو اس کا درجہ اے فرشتو تم سے بھی اونچا چلا جائے۔ میں نے ایک شعر میں اسی بات کو کہا ہے کہ ایک شعر تو یہ ہے کہ معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں، یعنی خطا کرنے کی صلاحیت میرے اندر موجود تھی، اور پھر موجود ہونے کے بعد میں نے یا تو بچا اس سے، یا اگر کہیں مبتلا ہو گیا تو میں نے اپنے پروردگار سے استغفار کیا، اپنی خاکساری کے ساتھ استغفار کیا۔ تو معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا۔ اور ایک اور میں نے شعر کہا تھا کہ معصوم سر بخم تھے خطا کار کے حضور، معصوم سر بخم تھے، کیا مانا؟ سجدہ کر رہے تھے۔ معصوم کون؟ فرشتے۔ معصوم سر بخم تھے خطا وار کے حضور، اس انجمن رتبہ اس انجمن میں اس بے نوا کا ہے، یہ اس انجمن میں یہ اس بے نوا کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا، اس وقت ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پیدا ہونے کے بعد یہ انبیاء کرام وجود میں آئے، انہوں نے کس طرح دین کو پھیلایا، کس طرح انسان کو غفلت سے اور گناہوں سے بچانے کی تدبیریں بتائیں، اور کس طرح باوجود گناہ کے جذبے کے ان کو نیکی کی طرف دعوت دی اور نیکی کے لیے تربیت فرمائی۔ اب ان کو پتا چلا کہ اچھا یہ مخلوق تھی، تو اب ان کے لیے یہ دعا کرتے یستغفرون لمن فی الارض، کیونکہ یہ تو پتا ہے کہ بھئی پیدا ہی کیا گیا تھا یہ اس وجہ سے کہ اس میں صلاحیت تھی گناہ کی، تو اب اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ اگر یہ گناہ سے بچ جائے تو ایک طرف تو استغفار کرتے ہیں زمین والوں کے لیے، اور اپنی جو اصل کام ہے وہ تو کرتے ہی ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اور پھر جو دعا اس طرح کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، اللہ آپ کی رحمت، آپ کا علم ساری
جہان پر وسیع اور کشادہ ہے. فاغفر للذین تابوا، تو آپ مغفرت کر دیجئے ان کی جو آپ کی طرف رجوع کریں. تابو، تابا یتوبو کے معنی عربی میں آتے ہیں لوٹنے، یعنی جو لوٹیں. اور لوٹنے کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ آپ سے دنیا کی اور گناہ کی خواہشات سے منہ پھیر کر آپ کی طرف متوجہ. ثم تاب علیہم لیتوبوا، قرآن شریف نے ایسے معنی میں فرمایا. تو آپ ان کے جو توبہ کرنے والے ہیں اور آپ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کی مغفرت فرما دی، تاکہ آپ کا جو مقصد تخلیق ہے وہ پورا ہو. آپ نے جو جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا وہ پورا ہو، تو آپ ان کی کیا کیجئے؟ مغفرت کیجئے. اور جو جنہوں نے توبہ کی واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے آپ کے راستے کے پیچھے چلے، وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچ. اب اگلا جملہ یہ ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تمہارے دو بھائیوں کے درمیان اگر کوئی مخالفت ہو جائے، اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو ان کے درمیان صلح کر رہا ہو، ان کے درمیان صلح کر. یہ سارے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا گیا. سب سے پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اول تو جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے. جب سب بھائی بھائی ہیں تو اس پر ہر ایک شخص اپنے فرائض ادا کرے اور دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے، خیر خواہی سے پیش آئے. اگر یہ کام کر لے گا تو لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئی، جس کا اصول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمایا کہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند، اپنے لیے بھی اسی چیز کو برا سمجھو جس کو اپنے لیے برا سمجھو. اگر اس اصول پر عمل ہو جائے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. لیکن اس کے باوجود انسان کی طبیعت میں کچھ اختلاف ہوتا ہے. ہر آدمی کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی، مزاج میں فرق ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بعض اوقات کچھ جھگڑے پیش آ جاتے ہیں. طبیعت کا اختلاف اور مزاجوں کا اختلاف ایک حقیقت ہے اور اس سے مفر نہیں. ہر انسان کی طبیعت دوسرے سے جدا ہوتی ہے، تو باوجود بھائی بھائی ہونے کے پھر بھی اختلاف ہو جاتا ہے. اگر ایسا اختلاف پیدا ہو جائے تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی بتاتی ہے اور یہ قرآن کریم کی آیت بھی یہ فرماتی ہے کہ دوسروں کو چاہیے کہ اس جھگڑے کو ختم کرا کر کسی طرح صلح پر لوگوں کو آمادہ کر لیں. اور اس صلح کے بڑے عظیم فائدے اور بہت عظیم اس کا اجر اور ثواب ہے. دو آدمیوں کے درمیان اگر جھگڑا ہے اور کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے خیر خواہی کے ساتھ، دونوں کی خیر خواہی کے ساتھ، کہ اس جھگڑے کو ختم کرائے اور اس کے لیے وہ کوئی کوشش کرے، تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. جھگڑا وہ بعض اوقات اگرچہ لفظ استعمال ہوئے ہیں دو بھائیوں کے درمیان، لیکن ظاہر ہے بھائیوں کے سے مراد یہ ہے کہ سارے مومنوں کے درمیان، کیونکہ سارے مومن بھائی بھائی ہیں، تو اس میں عورتیں بھی داخل ہیں. عورتوں میں جھگڑا ہو جائے تو بھی صلح کرانے کی کوشش کرو. اور میاں بیوی میں بعض اوقات جھگڑا ہو جاتا ہے، ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اختلاف بعض اوقات جھگڑے کی حد تک پہنچ جاتا ہے. تو اس وقت بھی بجائے اس کے کہ اس جھگڑے کو ہوا دی جائے اور اس جھگڑے کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے، اس کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس جھگڑے کو ختم کرے، کیونکہ جھگڑے سے زیادہ بری چیز کوئی اور نہیں ہے. شریعت اسلامیہ کے روح سے حکم یہ ہے کہ اپنے غالب گمان کا اعتبار ہے. خوب سوچ سمجھ کر رائے قائم کیجئے کہ کس طرف آپ کا ذہن جا رہا ہے. اگر آپ منت کے حوالے سے سمجھتی ہیں کہ نماز کے متعلق وہ ادا کر لیں. غالب گمان ہمارے لیے ایک ایسا معیار ہے کہ جس کو شریعت نے بھی قبول کیا ہے. اب ظاہر بات ہے انسان نسیان کا پتلا ہے، یادداشت بھی ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی. اگرچہ اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ فوراً اس کو لکھ لیا جائے، کاپی میں محفوظ ہو جائے، تو پھر وہ جیسے وہ تحریر سامنے آئے گی تو بات بھی یاد آ جائے گی.
لیکن چونکہ ہر بات ہر کسی کے لیے کاغذ پینسل اور یہ لکھنا یہ آسان نہیں ہوتا، اور پھر یادداشت کی کمزوریاں بھی ہیں، اس لحاظ سے فارمولہ اس میں ایک غالب گمان اس پر زیادہ سمجھ لے 51 ہو جائے، 50-50 دونوں مساوی ہے، لیکن اگر 51 ہو جائے ایک طرف 51% ہو جائے تو آپ اس پر عمل کر لیں۔ اور اگر یہ بھی معیار آپ کے ذہن میں اگر نہ آتا ہوں تو پھر آپ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ یعنی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں اور روزے بھی رکھ سکتی ہے تو ان میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ اس بہانے سے اگر کئی ساری نیکی آپ کو مل جائے تو نور علی نور ہے، تو یہ بھی آپ کر سکتی ہیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن شرعی معیار میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ غالب گمان کا جس طرف زیادہ آپ کا اطمینان ہو رہا ہے اسی چیز کو آپ لیں، اور باقی اس کے علاوہ بھی آپ کے اختیار ہے کہ فرصت ملے تو باقی چیزیں بھی آپ کر لیں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب میں اضافہ ہی ہوگا، کوئی نقصان نہیں۔ اور آئندہ اس چیز کا لحاظ رکھا جائے کہ منت یہ واجب ہے، اور اس صورت میں اس کو فوراً لکھ لیا جائے تاکہ محفوظ رہیں اور پھر یہ وسوسے پیدا نہ ہوں اور خیالات منتشر نہ ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ منت جو ہے ماننا یہ ایک طرح کے بخل کی علامت ہے کہ اگر کوئی میں نماز پڑھوں گی یا میں نماز پڑھوں گا، اگر مجھے بیٹا مل جائے یا میں حج کروں گا یا کروں گی اگر یہ مل جائے، تو یہ اس طرح شرطیاں کیوں؟ اگر ہم بندگی کر رہے ہیں، نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں نماز پڑھ لے، روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ لے، نوافل پڑھنا چاہ رہے، حج کرنا چاہ رہے، صدقہ خیرات کرنا چاہ رہے، تو سب نیکی ہیں۔ تو نیکی اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ تو شرط نہیں لگائی کہ وہ دینے کے لیے کہ بھئی یہ کرو تو یہ دیں گے، یہ کرو تو یہ دیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ پاک نے تو ہر چیز کے لیے کہ جو اس کی روزی اللہ کی طرف سے، اگر ایک دن بھی اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ بھئی روزی تمہیں اس وقت ملے گی جب تم 10 رکعت نماز پڑھو گے، اللہ نے تو تمام چیزوں کو اوپن کر رکھا ہے، تو ہم تو اس کے بندے ہیں، تو ہم شرط کیوں لگاتے ہیں اللہ کے سامنے کہ جی اگر آپ نے یہ مجھے بیٹے عطا فرمائے یا مجھے مال دیا یا فلاں خوشی مجھے مل گئی تو میں یہ کروں گا یہ کروں گی، یہ نہیں ہونا چاہیے، بخل کی علامت ہے۔ بس جو دل چاہے، جب جس وقت بھی خیال ہو جائے کہ یہ نیکی کرنی ہے تو بغیر شرط کے یہ نیکی کرنی چاہیے، باقی شرط کرنے کے نتیجے میں پھر اس کو پورا کرنا یہ آپ کے ذمہ لازم ہوگا، واجب ہوگا۔ خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے، خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے، خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے، خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے، ہم اپنی جان اس جان دو عالم پہ فدا کر دے، ہم اپنی جان اس جان دو عالم پہ فدا کر دے۔ بہت کچھ مل رہا ہے گھر میں بیٹھے، ان کی رحمت سے میں جاؤں سر کے بل، وہ کچھ اگر در پر بلا کر دے، میں جاؤں سر کے بل، وہ کچھ اگر در پر بلا کر دے۔ کسی کو کیا خبر ان کی غلامی کے مزے کیا ہیں، کسی کو کیا خبر ان کی غلامی کے مزے کیا ہیں، کسی کو کیا خبر ان کی غلامی کے مزے کیا ہے، تڑپ کر جان دے دیں گے، تڑپ کر جان دے دیں گے، اگر ہم کو رہا کر دے، تڑپ کر جان دے دیں گے، اگر ہم کو رہا کر دے، تڑپ کر جان دے۔ قیامت میں گناہگاروں کی صف میں دیکھ کر مجھ کو مزہ آ جائے، آ پا کر
مجھے ان سے جدا کر دے، مزہ آ جائے آپا کر، مجھے ان سے جدا کر دے، مزہ آ جائے آپا کر، مجھے ان سے تمنائے دل مزدر بس اتنی ہے سر محشر کہ جب وہ جام کوثر دے، لبے اقدس لگا کر دے، کہ جب وہ جام کوثر دے، لبے اقدس لگا کر دے، ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں سورۃ شورا میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ انفاق فی سبیل اللہ کے درمیان ہی کیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ مسلمان کون سے ہوتے ہیں جو اس کے اب یہ اس کے درمیان رکھا، مالی عبادات اور جان عبادات کے درمیان شورا کو رکھا، لیکن اس مشورے کی کوئی فائدہ نہیں جو ہماری پارلیمنٹ کا مشورہ ہوتا ہے۔ ایک بات آدمی کرتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت مشورہ ہے، مشورہ ایسا ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ مشورہ ہوتا ہے، دیکھو یہ قرآن میں آتا ہے، یہ مشورہ ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ یہ پارٹی یہاں ووٹ ڈالے گا، یہ پارٹی وہاں ووٹ ڈالے گا، مشورہ ایسا ہوتا ہے۔ مشورہ تو کہتے ہیں کہ لوگوں کی دماغ کا نچوڑ نکالا جائے، اس نچوڑ سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کی ذہن میں کوئی بات ہے، اس کی ذہن میں کوئی بات ہے، اچھی اچھی باتیں ساری جمع ہو جائیں، جس طرح شہد کی مکھی، کہ وہاں سے پھول لاتا ہے، کہیں سے پل لاتا ہے، کہیں وہاں سے مٹاس لاتا ہے، کہیں وہاں سے خوشبو لاتا ہے، وہاں سے کیا بہترین شہد بن جاتا ہے۔ یہ مشورہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مشورہ۔ لیکن اگر مشورے میں یہ ہو کہ ایک آدمی کے خلاف بغاوت کرو، کہ سازش کرنا، اپنی بات منوانی ہو، یار یہ اس سے بات کریں گے، اس سے بات کریں گے، اس سے بات، پھر اس کے پاس گیا، پھر اس کے پاس گیا، پھر اس کے پاس گیا، ساروں کی ذہن سازی کی گئی، ذہن سازی کی گئی، مشورے میں بیٹھ گئے۔ اس مسئلے میں کیا ہونا چاہیے؟ تو ذہن سازی تو پہلے سے ہو گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ایسا ہو جائے، جسے کہتے ہیں وہی بات کرتا ہے جو ذہن سازی ہو چکی ہو۔ اس کی مشورے کا کیا فائدہ؟ یہ دراصل ایک مشورہ نہیں ہے، یہ ایک آدمی کا بٹن ہے جس سارے میں جاتا ہے۔ اگر فوج بلاگ مشورے کرے تو ملک چلے گا۔ یہ پارلیمان اس کی حیثیت اگر یہ بلاگ مشورے کرے، واقعی دل سے کہیں کہ کس طرح، یہ نہ کہیں کہ میں کسی کو اٹھاؤں کسی کو گراؤں، یہ کرے کہ آپ اس میں بیٹھ جائیں کہ یہ معاملہ اس میں ہم کیا کریں، تو حکومت چلے گی، اچھی طرح چلے گی۔ گھر کے اندر سارے بھائی مل کر ایک بات کے لیے سوچیں گے تو مشورہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ یہ ہم بیٹے ہیں، یہ اس میں خیر ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کے دل میں خیر ڈال دے گا، یہ گھر بن جائے گا۔ اگر مدرسہ ہے، مدرسے میں وہ اساتذہ ہے، وہ آپس میں بیٹھیں تو آپس میں جب باتیں کرتے ہیں تو مشورہ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ہماری تو زیادہ جوان چھوٹی چھوٹی ہے، زیادہ عمر کسی کا 30 سال ہے، کسی کا 32 سال ہے، میرے خیال میں کوئی اس میں زیادہ بوڑھا زیادہ نہیں ہوگا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پر قائم رکھے، یہ مسلسل مشورے کرتے ہیں۔ میں اس کو کبھی کہتا ہوں کہ کام سے تم زیادہ مشورے کرتے ہو، کام سے زیادہ مشورے کرتے ہو، خوشی ہو جاتا ہوں، لیکن وہ جب تک ایک نتیجے پر پہنچے نہ ہو تو یہ بڑا پھر اس وقت چلتے رہتے ہیں، مدرسہ اجتماع ہو یا کوئی بات ہو، دستر بندی ہو وغیرہ جو بھی ہو، یا مدرسے چلانا ہے، کس طرح کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، پھر لیکن اس مدرسے اس مشورے میں ہمارے ہاں نقصان یہ ہوتا ہے، ایک سینئر ہے ایک جونیئر ہے، کیا ہے مدرسے میں بھی ہوتا ہے، فوج میں بھی ہوتا ہے، کیا وہ پولیس میں بھی ہوتا ہے، ہر محکمے میں جونیئر ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے سینئر ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ مشورے نہیں کرتا، وہ اسی کی تقلید کرتا ہے۔ مشورے میں بالکل ادب کرو، سب کچھ کرو، لیکن مشورہ بلاگ ہونا چاہیے، مشورہ بلاگ ہونا چاہیے۔ جب آپ مشورہ بلاگ کرو گے تو تمہارے تمام سام ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ بلاگ مشورہ نہیں کرتے، میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں مختار الدین نے بات کی، ہمارا بڑا ہے،
وہ کہتے ہیں میری بھی یہی رائے ہے، کہ میری رائے، تو تمہاری رائے کیا فائدہ ہوا؟ تمہاری رائے کا فائدہ تب ہوگا کہ آپ رائے مزاد ہو۔ الحمدللہ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ہمارا مشورہ ہوتا ہے، اس میں اس کا باپ بھی بیٹا ہوتا ہے، بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے، بھتیجا بھی بیٹا ہوتا ہے، چھوٹا بھی بیٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، لیکن جو بات کرے گا ایسے صاف کرے گا کہ لحاظ کر کے، دوسروں کا لحاظ کر کے اتنی وضاحت کے ساتھ بات کرے گا کہ وہ کوئی اس میں ابہام نہ ہو۔ ایسا ہے نہیں ہے؟ یہ سر کئی بار میں بات کرتا ہوں، ہماری بات کو ٹوک لیتے ہیں کہ یہ بات ایسا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بیعت بھی سے ٹوکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ بات ایسا نہیں چاہیے، اس میں یہ نقصان ہے، اس میں یہ نقصان ہے۔ اب اگر مثلا فوج ہے، میں سب کو ہم مسلمان بھائی ہیں کہ وہ خرخواہ ہیں، مدرسہ ہے، پولیس والا ہے، جو بھی ہو، سینئر جونیئر کو مشورے میں چھوڑ دیں کہ تم سینئر ہے یہ جونیئر ہے۔ کبھی کبھی چھوٹا ایسا مشورہ دیتا ہے کہ وہ بڑے کے ذہن میں نہیں آتی بات، وہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بارہا ایسا ہوتا ہے، ایک بار نہیں، میں نے بارہا دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ ہوتا ہے، یہ مقصد ہے کہ عمر میں چھوٹا ہے، 10 سال، وہ 20 سال کا ہے، لیکن 20 سال کا بچہ ایسا بات کرے گا کہ وہ 60 سال سے زیادہ، اس آدمی سے زیادہ ہوشیار ہوگا۔ تو پھر آپ اس مشورے کی، اس چیزوں کی آپ برکتیں دیکھیں، اس مشورے سے کیا ہوگا؟ پھر دل جوڑ۔ سال ہا سال تک، صدیوں تک مسلمانوں کی جو حکومتیں رہی ہیں وہ خلافت کہلاتی تھی۔ خلافت راشدہ سب سے اعلیٰ، اس کے بعد پھر خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت اندلس، اور پھر بالآخر خلافت عثمانی، جس کا مرکز ترکی تھا، وہاں پر ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ساری خلافتیں جتنی بھی تھیں، اس میں بے شمار قومیتیں، عربی بولنے والے اس میں، ترکی بولنے والے اس میں، فارسی بولنے والے اس میں، اور نہ جانے کتنی زبانیں۔ یہ خلافت عثمانیہ جو تھی، یہ اس میں یوں سمجھو کہ تقریباً آدھی دنیا پر اس کی حکومت، سارے ممالک اس کے ذریعے لگی تھے۔ ہندوستان جو ہمارا آج پاکستان ہے، ہندوستان، بر صغیر، افغانستان، ترکستان، یہ سب خلافت عثمانیہ کے ماتحت۔ اور اس وحدت کا نتیجہ یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کا ساری دنیا پر ایک رعب تھا، ایک دھاک تھی، اور اس کے نتیجے میں کوئی مسلمانوں پر بری نگاہ ڈالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یورپ کے بڑے بڑے ممالک وہ سب خلافت عثمانیہ کے جو حکمران تھے، خلفاء، ان کی منتیں کیا کرتے تھے، ان کو خوش رکھنے کے لیے ان کے پاس تحفے بھیجا کرتے تھے۔ یہ اتنی بڑی سلطنت اس وقت قائم تھی۔ اور میں اس یہ نہیں کہتا کہ تمام حکام ٹھیک شریعت پر عمل کرتے تھے، اس میں بہت سے حکام نے خلافت کے ادارے کو غلط بھی استعمال کیا، اور اس میں بہت سی بدعمالیاں بھی ہوئیں، لیکن بحیثیت مجموعی ساری مسلمان دنیا اکٹھی تھی۔ انما المؤمنون اخوۃ کا ایک مظاہرہ تھی، لیکن چونکہ مغربی طاقتیں اور استعماری طاقتیں یہ سمجھتی تھیں کہ جب تک یہ مسلمان کلمے کی بنیاد پر متحد ہے، ایمان کی بنیاد پر متحد ہے، تو ہم دنیا کے اندر ان پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ لہذا انہوں نے اس اتحاد کو توڑنے کے لیے جان توڑ کوششیں کی اور سازشیں تیار کی، اور ان سازشوں کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ جو مسلمانوں کے اتحاد کی ایک عظیم علامت تھی، اس کو ٹکڑے ٹکڑے، اور افسوس ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے اندر ہی، مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے جو اس خلافت عثمانیہ کے زوال کا باعث بنے، اور جو خلافت عثمانیہ کے منکر بنے۔ ہم اس خلافت کو نہیں چاہتے۔ خود مسلمانوں نے عربوں میں عرب لیگ کھڑی کر دی۔ عرب لیگ، اس نے کہا کہ جی ہم تو عرب ہیں، عربی زبان بولتے ہیں، ہم ترکی زبان بولنے والوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں، ان کو اپنا حکمران کیسے تسلیم کریں۔ وہ عرب لیگ کہہ کے الگ ہوئے۔ مصطفیٰ کمال پاشا ترکی میں پیدا کر دیا گیا، اور اس نے کہا کہ ہم ترک قوم ہیں، لہذا ہم عربوں کے ساتھ کیسے مل سکتے۔ اس نے اپنا وہاں پر ترک قومیت کا جھنڈا بلند کر دیا، اور اس کے نتیجے میں دین کے دروازے بند کر دیے، مسجدوں میں اذانیں بند، عربی میں اذان دینا ممنوع ہو گیا، اور زبردستی لوگوں کو
ٹوپی ترکی ٹوپی کے بجائے ہیٹ پہنایا گیا, اس پر باقاعدہ جنگ لڑی گئی. جو ہیٹ نہیں پہنتا تھا تو وہ کیا قتل عام ہو جاتا. باقاعدہ جنگ ہوئی اس پر, ہیٹ مار کہلاتی ہے, ہیٹ کی جنگ. وہ کرتا زبردستی کہ ترکی ٹوپی اتارو اور ہیٹ پہنو, اور سارے اسلامی قوانین کو ختم کر کے اس نے سوئٹزرلینڈ سے قانون درآمد کیا اور وہاں کا قانون اس میں نافذ کر دیا. تو یہ دشمنوں کی تو برائی کہ اب یہ الگ الگ ہو گئے, پارا پارا ہو گئے. شام جو ایک صوبہ تھا خلافت عثمانیہ کا, چھوٹا سا صوبہ تھا شام, اس کے 4 حصے کر دیے. اردن, شام, سوریا جس کو کہتے ہیں, لبنان, فلسطین. ایک چھوٹا سا ملک, چھوٹا سا صوبہ, اس کے اندر 4 ملک. بھئی یہ 4 ملک کس بنیاد پر ہیں؟ ان کی زبانیں الگ ہیں؟ نہیں. ان کی نسل الگ ہے؟ نہیں. ان کا کلچر الگ ہے؟ نہیں. سب ایک جیسے ہیں. لیکن یہ اردن ہے, یہ سیریا ہے, یہ لبنان ہے, یہ فلسطین ہے. اس بنیاد پر, یعنی قومیت کی بنیاد پر بھی نہیں بلکہ ذاتی مفادات کی بنیاد پر حصے بکھرے کر دیے. ایک بھائی کو اردن میں بٹھا دیا, ایک بھائی کو عراق میں بٹھا دیا. غرض یہ اس وقت سے ہم, جب سے خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا, زوال ہوا, اس وقت سے مسلمان پارا پارا ہو گئے. اقبال مرحوم نے ہلال عید, عید کے چاند کو خطاب کرتے ہوئے ایک نظم کہی ہے. تو اس کا ایک شعر ہے کہ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا, چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا, سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. تو وہ قبا جو خلافت کی سارے مسلمانوں کو اکٹھا کی ہوئی تھی وہ تار تار کر دی گئی. اس کے بعد سے دیکھ لو جو مسلمانوں کے ممالک کا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کی صورتحال بتانے کی ضرورت نہیں. آج فلسطین میں ہم, اسرائیل بیٹھا ہے اور فلسطین اپنے وطن کے اندر اجنبی ہیں. باہر سے آنے والے جنہوں نے مذہب کی بنیاد پر, یہودیت کی بنیاد پر اسرائیل کی سلطنت قائم کی, وہ بالادست ہیں اور ہم زیر نگی ہیں. یہ صورتحال سارے دنیا میں مسلمانوں کی جو پیدا ہوئی وہ خلافت عثمانیہ کے زوال سے ہوئی, اس کے سقوط سے. کیونکہ اخوت کا معیار وہ دین نہ رہا, اسلام نہ رہا, ایمان نہ رہا, بلکہ دیکھیں یہ بات تو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی کوشش ہوگی وہ اجتماعی رخ پر ہی ہو سکتی ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ کوئی ایک ملک کے افراد اور کوئی ایک ملک کے ماہرین اس کو کر سکیں, میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں آج کل یہ کام اتنا آسان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں, خصوصاً جب ہم آج انٹرنیٹ کی دنیا میں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیوٹی بڑی عام سی بات ہے, تو آج کے دور میں جو جتنی بھی اجتماعی دانش ہے, جتنے مسلمان ملکوں میں, ترکی کے اندر الگ منہج پہ کام ہوا ہے, ملائیشیا میں الگ نہج پہ کام ہوا ہے, جسے ہم فارسٹ کہتے ہیں, ملائیشیا انڈونیشیائی ممالک ہیں, یہاں الگ منہج پہ کام ہو رہا ہے. عرب دنیا میں الگ منہج پہ ہوا ہے, پاکستان میں الگ منہج پہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی اجتماعی دانش ہے مسلمانوں کی, اور 5-6 بڑے بڑے جو دنیا کے اندر پوائنٹس ہیں جہاں پر یہ آباد ہیں لوگ اور وہاں پر اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں, اس ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے اس کے بنیاد پر دیکھنا چاہیے. اور یہ کام ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور میں انفرادی طور پہ یہ کام کرنے کے نہیں ہے, اس کے اندر اجتماعی کوششوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہم جسے کہتے ہیں کہ کوئی اکیڈمی ہم بنائیں یا کوئی ہم کونسل بنائیں جس کے اندر ماہرین ہوں, اور وہ جتنے بھی کام ہوئے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی پاکستان سے رابطہ کرتا ہے, پاکستان کے اندر ایسے ماہرین ہیں. پاکستان میں اسلامی بینکنگ کا نظام تقریباً 20-22 سال سے چل رہا ہے, اور اس کے اندر پاکستان کے اندر بڑی بڑی شخصیات ہیں جو اس کے ہمارے استاد حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت محترم عثمانی صاحب عالم اسلام کی ایک نمایاں شخصیت ہے. تو یہ سارے حضرات وہ ہیں کہ جن کے تجربات, جن کے علم اور اس کی روشنی میں یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کی سطح پر بھی بڑا کام ہوا ہے. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد ہے, پاکستان کے اندر اور یونیورسٹیز ہیں, پاکستان کے اندر کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں بھی, جو پشاور میں بھی ایسے ادارے قائم ہوئے ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گرانٹ کے ذریعے حکومت پاکستان کی جو سینٹر آف ایکسیلنس ان اسلامک فائنانس قائم کیے گئے ہیں, جن کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ اسلامک فائنانس کے اندر پریکٹیکل سائڈ کی ریسرچ کی جائے,
اور لوگوں کے سامنے مسائل رکھے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے اداروں کو ساتھ مربوط ہو کر اگر کوئی چیز کی جائے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ 4-5 سال کے اندر بہت اچھے آئیڈیاز سامنے آ سکیں. فوری طور پر ان نفاذ کے لیے بھی چیزیں موجود ہیں دنیا کے جو اور اسلامی ممالک میں ہو رہی ہیں، ان کو اگر کر لیا جائے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے اندر اور اسلامی ممالک بلکہ خود پاکستان کے حکمرانوں پر، پاکستان کے اندر قوت نافذہ، قوت قاہرہ رکھنے والے طبقات ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے نظام کو ان اصولوں پر چلانے کی کوشش کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. یہ ہماری کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی بھی ہے جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دینی اور ایمانی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو طاقت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے، اس سے سوال پوچھتا ہے پھر کہ جب ہم نے تمہیں اختیار دیا تھا، طاقت دی تھی اور غلبہ دیا تھا تو تم نے کیا کیا. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں اجتماعی دانش کو متحرک کر کے اگر ہم کام کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان سے بھی ایسے ماہرین، ایسے افراد ملیں گے اور اسلامی ممالک سے بھی ملیں گے جو ان چیزوں پر بہت اچھا انپٹ دے سکیں. جزاک اللہ. مفتی صاحب وقت چونکہ کم رہ گیا تو 2-3 سوالات لے لیں اگر آپ کی اجازت ہو. جی بالکل لے لیں. جدہ سعودی عرب سے خاتون کا سوال ہے، وہ پوچھتی ہے کہ جب ویزا کارڈ سے 10,000 کی شاپنگ ہو جاتی ہے تو 100 ریال کا فری واؤچر ملتا ہے، تو کیا یہ واؤچر حلال ہے یا سود میں شامل ہے؟ عام طور پہ یہ جو ویزا کارڈ ہے یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے اور ایک کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے. تو اگر یہ ڈیبٹ کارڈ ہے تو پھر تو ان کے اکاؤنٹ کے اوپر ان کو ایک انعام مل رہا ہے، اور یہ ممکنہ طور پر اگر ایشوئنگ بینک یا ویزا کی طرف سے ہے تو پھر تو ان کو اس بنیاد پر انعام مل رہا ہے. اور اگر یہ ان کے کریڈٹ کارڈ پر ہے تو کریڈٹ کارڈ کے اندر استعمال کی بنیاد پر پوائنٹس بنتے ہیں اصل میں، اور پوائنٹ کو بسا اوقات کیش کی فارم میں بھی لیا جاتا ہے، اور زیادہ تر آپ کے پاس جو پوائنٹس بنتے ہیں اس کو لوگ جا کر کہیں پہ ریڈیم کراتے ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کریڈٹ کارڈ پر وہاں پہ 10,000 کی خریداری کر لی، پاکستان میں مثلا 1 لاکھ کی خریداری کی، تو اس کے پاس کچھ پوائنٹس بن کر آ گئے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1 لاکھ کی خریداری کرنے کے نتیجے میں 5,000 پوائنٹ بن گئے، اور آپ اگر یہ کہیں جا کر انکیش کرانا چاہیں، کوئی چیز خریدنا چاہیں، تو 5,000 پوائنٹ سے آپ تقریباً 2,500 تک کی چیز خرید سکتے ہیں یا 2,000 تک کی. تو آپ اس جگہ جاتے ہیں، وہاں پر آپ چیز کی خریداری کر کارڈ دیتے ہیں، وہ آپ کے پوائنٹ کو ریڈیم کر لیتے ہیں، تو آپ کو جیب سے یا آپ کے کارڈ میں سے کیش نہیں جاتا. تو اس کا آخر صورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمومی حالات میں یہ اس یوٹیلائزیشن کے اوپر ایک طرح کا انعام ہوتا ہے. اور اگر یہ انعام آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ نہیں ہو تو اس کے علاوہ ہمارے حضرات اجازت دیتے ہیں، بعض حضرات کرنٹ اکاؤنٹ کی ہونے کی صورت میں بھی اجازت دیتے ہیں، بشرطے کہ یہ پوائنٹس جو ہیں وہ بینک کے بجائے جو ویزا والے ہیں ان کے اور بینک کے کولیبریشن سے دیے جاتے ہیں، بینک اپنے پاس سے کوئی چیز ایسی ان کو نہ دیتا. یعنی مثال کے طور پر مجموعی طور پر ایک جب کارڈ چارج ہوتا ہے تو اس کے اندر ویزا والے بھی انوالو ہوتے ہیں، جو بینک ایشوئنگ بینک ہے وہ بھی انوالو ہوتا ہے، اور اگر کسی بینک کا نیٹ ورک استعمال ہے وہ بھی انوالو ہوتا ہے. ان کی ایک مجموعی طور پر ایک فیس بنتی ہے. فرض کریں کہ وہ پاکستانی اعتبار سے 1% ہے یا 1.5% ہے یا 2% ہے، تو اگر آپ استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اس فی کے اندر آپ کو ایک ریڈکشن کر کے بینک اور آپ کو وہ چارج نہیں کرتا، اور آپ کو کہہ جاتا ہے کہ انعام آپ استعمال کر لیں. تو پھر اس صورت میں عموماً ہمارے یہاں حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ان پوائنٹس کو ریڈیم کرا کے استعمال کیا جا سکتا. دیکھیے، خلا کے لیے شرعی اصولوں کے مطابق شوہر کی رضامندی ضروری ہے. اب وہ رضامندی اگر یہاں موجود ہو تو ٹھیک ہے، اس کی وہ پیشی ہوگی، اور وہ ڈسکس کے بعد اگر راضی ہو جاتا ہے تو خلا کا فیصلہ معتبر ہو جائے گا. لیکن اگر باہر ملک میں ہے تو وہاں کسی نمائندے کو اختیار دے سکتا ہے کہ چلے جی یہ پٹیشن ہے یا یہ معاملہ ہے، آپ اس کو دیکھ کے وکیل پکڑ لیں. تو وکیل کا جواب دینا گویا اصل جو آدمی ہے اس کا جواب دینا ہے. لیکن اصل بنیادی شرط خلا کے لیے یہ ہے کہ شوہر کی رضامندی. عام طور پر ایک خلا کا فیصلہ بہت پہلے ہوا تھا جسٹس حمود الرحمان صاحب کے زمانے میں، کہ اس میں انہوں نے یہ اپنی طرف سے اجتہاد کیا تھا کہ اگر بیوی اس کے لیے راضی نہ ہو، اور بیوی جو ہے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے راضی نہ ہو اور وہ خلا کی درخواست دائر کر دے، شوہر وہاں حاضر نہیں ہوتے یا کوئی نمائندہ بھی نہیں بھیجتا، راضی نہیں ہوتا، تو آیا یہ عدالت کو اس کے اختیار ہے یا نہیں؟ تو اس دور میں یہ عدالت کا فیصلہ یہ ہوا تھا اگر شوہر نہ ہے تو عدالت خود بخود مقصد خلا گرانٹ کر سکتی ہے. اس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ عدالت میں کوئی ایک فیصلہ اگر کسی صورت میں نافذ ہو جائے تو پھر آگے والے اسی کو فالو کرتے ہیں.
تو آج تک بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی دور میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے خلا کو متعلق معرکۃ الآراء جواب اپنے لکھا اور یہ کہا کہ نہیں، خلا کے لیے دونوں فریقوں کی رضامندی شرط ہے۔ طلاق اور خلا میں یہ فرق ہے، طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہے، طلاق دے دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، یا پھر مرد یہ بھی کر سکتا ہے طلاق کے اختیار اپنے بیوی کو کہہ دے کہ چلو تمہیں میں نے اختیار دے دیا، جب چاہو تم جس وقت چاہو جہاں چاہو اپنے پر طلاق واقع کر سکتی ہو، تو طلاق میں یہ ہو سکتا ہے۔ اور خلا میں یہ ہے کہ دونوں فریقوں کی باہمی رضامندی ضروری ہے۔ خود نہیں آتا تو کسی کو نمائندہ بنائے کہ تم دیکھ لو میری جگہ، اگر یہ معاملات اس حد تک آ گئے کہ بیوی کسی صورت میں بھی راضی نہیں ہے، تو اگر میں وہاں ہوتا تو اس کو اختیار دے دیتا، آپ کو نمائندہ بنا رہا ہو، آپ اس سے رائے لے کر اس کو اختیار دے دو۔ تو خلا کے لیے باہمی رضامندی خبر راست ہو یا بالواسطہ ہو، میرے کسی نمائندے کے ذریعہ ہو یا ڈائریکٹ ہو، دونوں کی رضامندی شرط ہے، اس کے بغیر خلا نہیں ہو سکتا۔ تو آج کل عدالت اسی فیصلے کو فالو کرتی ہے اور وہ اپنے مرضی کے مطابق خلا منظور کر لیتی ہے۔ تو یہ ان کے قانون کے مطابق تو ممکن ہے ان کی نگاہ میں ہو سکے، لیکن شرعی اعتبار سے اس میں شرائط نہیں پائی گئی جس کی وجہ سے شرعاً یہ خلا درست نہیں ہو۔ تو خلا کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی رضامندی ہو، شوہر راضی ہو جائے۔ اگر کوئی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی تم مہر معاف کرو، تو عورت مہر معاف کر دے اور شوہر اس کے بدلے میں طلاق دے دے یا خلا منظور کر لے، کس طرح خلا ہو سکے؟ تو آپ کے اس واقعے کے اندر جب اس نے ڈگری دی ہے تو کاغذات لینا نہ لینا تو بات کی بات، ثانوی درجے میں ہے، اصل معاملہ یہاں ڈگری کا ہے۔ تو ڈگری اگر شرعی اصولوں کے مطابق اگر ہو گئی ہے، خلا کا فیصلہ منظور ہوتا ہے شرعی اصولوں کے مطابق، پھر تو یہ خلا درست کہلائے گا۔ لیکن اگر وہاں مقصد ہے کہ شوہر حاضر ہی نہیں ہوا اور کوئی ایسا کوئی ریزن نہیں پیش کیا عورت نے کہ جیسا کہ نانف پنا دینا، مار پٹائی کرنا وغیرہ وغیرہ، کہ اگر حاضر نہ بھی ہو تو پھر اس کیس کو دیکھا جاتا ہے کہ واقعتاً کوئی فسخ نکاح کے لیے کوئی سبب، کوئی ذریعہ ہے یا نہیں۔ تو ان کاغذات کے ضمن میں اگر یہ بات ہو کہ اس مار پٹائی کی، نانفا نہیں دیا، لاپتہ ہو گیا اور نامرد وغیرہ ہے، تو اس صورت میں اگرچہ اس شوہر کی رضامندی نہ صحیح، لیکن عورت کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے نانفے کے معاملات میں لاپتہ ہے، اس صورت میں اگر شوہر یعنی عدالت فیصلہ دے دے تو اس ریزن میں جا کے ہم یہ کہیں گے کہ اس میں یہاں فسخ نکاح کو توڑنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے۔ اس کو اگر شوہر نے منظور نہیں کیا اور عدالت نے دے دے تو وہاں ان کیس کچھ مسائل میں اگر یہ صورت بنتی ہے تو خلا معتبر ہو جائے گا۔ لیکن اس کا رائے دینا یوں سنی سنائی باتیں سن کر ہم رائے نہیں دے سکتے، بلکہ مکمل عدالتی کاغذات ہمارے سامنے آئیں گے، ان کو دیکھا جائے گا، اس کے مطابق کوئی اگر وجہ شرعی وجہ بنتی ہے تو پھر خلا درست ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو جو انسان نیکی کی طرف قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر پاتا ہے۔ یہ انسان ہے تو خاک کی مٹھی، مگر پروردگار عالم نے اس میں اپنی محبت کا ایک ایسا حصہ رکھ دیا کہ جب وہ شامل ہو جاتا ہے تو یہ اوپر کو اٹھتا ہے، چڑھتا ہے، حتیٰ کہ یہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں اس انسان کی عظمت پر۔ ہمارے سلسلہ علی نقشبندیہ کے بزرگ تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ فرشتے بھی انسان سے، مومن سے، اللہ کے ولی سے وہ ہیبت کھاتے ہیں۔ 3 موقع ایسے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جب ملک الموت کو حکم ہوتا ہے کہ ان کی روح کو قبض کر لیجئے، تو وہ روح تو قبض کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے بڑے قیمتی کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہوئے بندہ ذرا مرعوب ہوتا ہے، تو ملک الموت بھی روح نکالتے ہوئے مرعوب ہوتے ہیں اللہ کے اس دوست کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اور دوسرا، جب وہ بندہ نیک اعمال کرتا ہے اور کرامن کاتبین وہ نیک اعمال اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ نفس کی مکاریاں بھی ہیں، شیطان بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، کتنا عظیم انسان ہے، اتنے خلوص کے سجدے کرتا ہے، اللہ کے اعمال کرتا ہے کہ اس کے عمل پر اللہ اتنے بڑے بڑے اجر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو فرشتے اس کے اجر کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا فرماتے تھے کہ قبر کے اندر جب منکر نکیر آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، تو اگرچہ وہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں مگر سوال پوچھتے ہوئے بھی ان کے دل پر اللہ کے ولی کی ایک ہیبت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے۔ تو فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں اس انسان کی عظمتوں پر کہ باوجود اس نے اپنے نفس کی
علائشوں کے اور گندگیوں کے کس طرح اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اعمال ہیں۔ اس لیے اس بات میں آتا ہے کہ جب انسان نیک اعمال کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ نیک کاموں کے ذریعے سے میرا مقرب ہو جاتا ہے، حتی احبہ، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں محبت کرتا ہوں دعا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے اندر جا کر اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی اعلان ہوتا ہے سب فرشتے اس بندے سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان یہ دنیا پہ آتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، اور یہاں آ کر پھر وہی اعلان کرتے ہیں۔ اب یہ اعلان جب ہوتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دیتے ہیں۔ لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو گرویدہ ہو جاتے ہیں، محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے چہرے سے اس کی مسیحائی کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبوبیت دیتے ہیں، وہ جنگل میں جا کر رہے تو منگل کا سما بن جائے، وہ غیروں میں جا کر رہے تو اپنوں کے اپنے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی قبولیت دے دیتے ہیں۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ ہندوؤں نے ان کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھ لیا۔ اب ان کے رشتے داروں نے کہا کہ تم نے یہ کیا کام کیا؟ تو جب انہوں نے کہا تو ان کلمہ پڑھنے والوں نے حضرت کشمیری کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ چہرہ ہمیں کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نظر نہیں آتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر ایسی زیبائی عطا فرما دیتا ہے، تجلیات دے دیتا ہے، نور دے دیتا ہے کہ بیگانے لوگ بھی ان کو اپنا سمجھنے شروع کر دیتے، بلکہ ان کو دیکھ کر بے اختیار اللہ یاد آتا ہے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ بندے جن کو تم دیکھو تو تمہیں دیکھنے سے ان کو اللہ یاد آئے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو بنایا، سنوارا، اپنے اوپر خیر کو غالب کر لیا۔ اور جو انسان خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، نفس اور شیطان کی اتباع کرنی شروع کر دیتا ہے، تو یہ انسان دنیا میں بھی پریشان اور آخرت کے بھی پریشان۔ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف خدا سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جانا بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اس شخص کے جس کے خوف خدا سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کی خطائیں اس کے جسم سے یوں جھڑتی ہیں جیسے کسی پرانے سوکھے درخت کے پتے جھڑ دیں، اور بس اوقات اس درخت کے سوکھے اور پرانے ہونے کی وجہ سے ایک بھی پتا اس پہ نہیں رہتا۔ جس شخص کے جسم کے رونگٹے اللہ کے خوف، خشیت، ہیبت سے کھڑے ہو جائیں، اس کی خطائیں بھی اس کے جسم سے یوں ہی جھڑ جایا کرتی۔ اللہ نے انسانی فطرت بنائی ہے کہ جسم کی کیفیت کا اظہار، جسم اندر دل کی کیفیت کا اظہار جسم پہ ہوتا ہے۔ اندر خوشی ہو تو چہرے پہ مسکراہٹ ہو جاتی ہے اور بس اوقات ہنسنے بھی لگتا ہے، اندر حزن اور غم ہو تو اس کا اثر بھی چہرے پہ ہوتا ہے، بس اوقات آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خشیت اور خوف خدا اور اللہ کی ہیبت، اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، لیکن اس کا اثر جسم پہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جسم کے رونگٹے اللہ کے خوف سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی اللہ کی عظمت دل میں ہے، ایسی اللہ کی بڑائی دل میں ہے کہ کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلط کر بیٹھا، لیکن فوراً ہی اللہ کا خیال آیا اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کی عظمت اور محبت میں۔ جیسے کسی شریف بچے کو باپ نے ساری زندگی نہیں مارا، لیکن جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ میرے ابا کو میری غلطی کا پتہ لگ گیا ہے، اس کے جسم پہ اس کے رونگٹے بس اوقات باپ کی اس عظمت اور محبت کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی کسی خوش نصیب کو اللہ کی ایسی عظمت نصیب ہے، ایسی محبت نصیب ہے، اللہ کی ایسی معرفت نصیب ہے، خطا کر بیٹھا، غلطی کر بیٹھا اور پھر اللہ کا
خیال آیا، اس کی عظمت کا فوراً استحضار ہوا اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرمائیے بڑی سعادت کی بات ہے، خطائیں یوں ہی جھڑتی ہیں جیسے سوکھے پرانے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی عظمت، محبت اور خشیت اور خوف نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ امت کو وہ دعا سکھائی ہے، اے اللہ اتنا خوف دے دے جو آپ میں اور آپ کی نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ امت کو دعا سکھائی ہے، اے اللہ اتنا خوف دے دے جو گناہ میں اور آپ کی نافرمانی میں وہ رکاوٹ بن جائے، اتنا خوف نصیب فرما۔ اللہ یہ خوبی ہم سبھی کو نصیب فرما۔